الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج ہمارا جو سبق مدنی قاعدے کا سٹارٹ ہو رہا ہے، سبق نمبر 1 ہے، اور پہلا سبق ہم پڑھیں گے مخارج کے حوالے سے کہ آیا مخارج کس کو کہتے ہیں۔ ایک تو اس کا لغوی معنی پڑھیں۔ ائمہ قرات جو قرات کے امام گزرے ہیں، تو ان میں جو قرات کے اندر جو مخارج ہے ان کا جو اختلاف ہے وہ اختلاف بیان کیا جائے گا۔ پہلے ہم پڑھیں گے کہ مخرج کا لغوی معنی کیا ہے، پھر اصطلاحی معنی پڑھیں گے کہ مخرج کتنا ضروری ہے تجوید پڑھنے کے لیے، اور ماہر قاری وہی ہو سکتا ہے جو مخارج کا سب سے زیادہ لحاظ رکھتا ہو، اگرچہ اس کو تھیوری تھوڑی کم یاد ہو، لیکن جب فن سیکھنا یہ فرض کفایہ ہے تو تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا یہ فرض عین ہے۔ تجوید کے ساتھ پڑھنا کیا ہے؟ فرض عین ہے، اور قرآن کو درست پڑھے گا۔ اب سب سے پہلے ہمارا سبق نمبر 1 ہے مخارج کا بیان۔ مخرج کا لغوی معنی ہے نکلنے کی جگہ، یعنی جہاں سے ہم حرف ادا کرتے ہیں اس جگہ کو لغوی اعتبار سے، یعنی جس جگہ سے حرف ادا ہوگا وہ کیا کہلائے گا؟ مخرج کہلائے گا۔ مخرج کا معنی ہی کیا ہے؟ نکلنے کی جگہ، یعنی جہاں سے 29 حروف تہجی میں سے کی جگہ، اسے کیا کہیں گے؟ نکلنے کی جگہ۔ اب اس کا اصطلاحی معنی کیا ہے؟ تجوید میں جس جگہ سے حرف ادا ہو، جس جگہ سے حرف ادا ہو، جیسے شین ہے تو شین وسط زبان بالمقابل اوپر کے تالو سے ادا ہوتا ہے، تو یہ جہاں سے نکل رہا ہے تو یہ کیا ہوا؟ اس کے نکلنے کی جگہ ہوئی، تو یہ اس حرف کا کیا ہوا؟ مخرج ہوا۔ جگہ اصطلاح تجوید میں اور لغوی معنی کسے کہتے ہیں کہ عربی لغت میں جس حرف کا وہ معنی ہو اس زبان میں، اس حرف کو جہاں سے لغوی اعتبار سے بولا جائے یا جس کو اس کا معنی دیا جائے حرف کا اس زبان میں، تو اس کو لغوی معنی۔ اصطلاحی تجوید میں جس جگہ سے حرف ادا ہوگا اسے کیا کہیں گے؟ مخرج۔ اب مخارج کی تعداد کے بارے میں ائمہ کرام کا اختلاف ہے، اور یہ کون سے ائمہ ہیں؟ جو قرات کے امام ہیں، جو اختلاف ہے۔ پہلی بات تو ہم یہ پڑھیں گے کہ ان میں کس کے نزدیک کتنے مخارج ہیں، پھر دوسرے سبق میں ہم یہ پڑھیں گے کہ آیا امام فرا کے نزدیک حروف کی مخارج کی جو تعداد ہے یہ 14 ہے، ان کے نزدیک 14 کیوں ہے؟ امام سیبویہ کے نزدیک 16 ہے، ان کے نزدیک 16 کیوں ہے؟ اور امام خلیل بن احمد فراہیدی کے نزدیک 17 ہے، جس کو امام جزری نے بھی لیا ہے، مخارج الحروف 17 علی الذی یختارہ من اختبر، یعنی امام جزری نے بھی حروف کی جو تعداد مخارج کی لی ہے وہ امام خلیل بن احمد فراہیدی سے، جس کے یہ قائل ہیں اسی کے امام جزری بھی قائل ہیں۔ اب امام فرا کے نزدیک حروف کے مخارج کی تعداد کتنی ہے جی؟ 29 حروف تہجی ہیں۔ کتنے؟ 29 حروف تہجی ہیں۔ اب ان کے مخارج میں اختلاف ہے۔ جو حروف ہیں نا حروف تہجی، ان کو حروف مبانی بھی کہتے ہیں، حروف مفردات بھی کہتے ہیں، حروف ہجا بھی کہتے ہیں، قرآنی حروف بھی کہتے ہیں، حروف تہجی بھی کہتے ہیں۔ ان میں اختلاف نہیں ہے، ان میں اختلاف الف سے لے کر یا تک یہ سارے کیا ہیں؟ حروف تہجی ہیں، قرآنی حروف ہیں۔ اب ان کے مخارج میں اختلاف ہے کہ امام فرا کے نزدیک 14 مخارج ہیں حروف کے، حروف کتنے؟ 29 حروف کتنے؟ مخارج امام فرا کے نزدیک کتنے؟ 14۔ امام سیبویہ کے نزدیک کتنے؟ اور امام خلیل بن احمد فراہیدی کے نزدیک کتنے؟ 17 مخارج ہیں۔ اب ہم کل انشاءاللہ تعالی یہ پڑھیں گے کہ یہ 14 مخارج، یہ 14 کیوں کہتے ہیں، یہ 16 کیوں کہتے ہیں، اور یہ 17 کیوں کہتے ہیں۔ تو یہ ہمارا آج کا سبق تھا۔ ایک تو ہم نے اس کا لغوی معنی پڑھا، دوسرا اصطلاحی معنی پڑھا، اور تیسرے نمبر پہ ہم نے یہ مخارج کا جو ہے یہ اختلاف پڑھا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی جو بھی بندہ ہمارے اس کورس میں شامل ہو، آن لائن اگر کوئی دیکھتا ہے تب بھی وہ دیکھ سکتا ہے، فیس بک پہ اگر کوئی سیکھنا چاہے تو وہ ہمارے پراپر یہ لیکچرز آئیں گے یا مدرسہ عثمانیہ ضیاء العلوم علی ٹاؤن راولپنڈی سے، تو انشاءاللہ تعالی یہاں جو کچھ سکھایا جائے گا اس سے آپ کو بہت کچھ حاصل ہوگا۔ یہ ہمارا مخارج کا بیان تھا۔ کل انشاءاللہ تعالی ہم اس سے آگے یہ وجہ تسمیہ پڑھیں گے، یعنی کہ نزدیک 14 کیوں ہے، 16 کیوں اور 17 کیوں ہے۔